مائی گاڈ! عائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے سخت تحیر سے سامنے ٹریڈ مل پر تیزی سے بھاگتی ماہم کو دیکھا تھا۔ بلیو ٹریک سوٹ میں اونچی سی پونی کیے سفید جاگرز کے ساتھ وہ پچھلے 30 منٹ سے الیکٹرک ٹریڈ مل پر بھاگ بھاگ کر ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی صحت اور فٹنس کے معاملے میں بلا کی کانشیس تھی اور ہر روز 1 گھنٹہ بلا ناغہ ایکسرسائز کی زندگی کا بہت عرصے سے معمول تھا۔ کبھی کبھی عائشہ اس کا ساتھ دیتی تھی، لیکن پھر تھک ہار کر کاؤچ پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ آج کل رامز کسی جاب کے انٹرویو کے لیے کراچی گیا ہوا تھا، اس لیے ماہم کی باتوں میں اس کا ذکر کم ہی ہوتا تھا۔ تم نے کیا بتایا کہ مشہور و معروف ادیبہ سنائلہ زبیر تمہارے پاس آئی تھی؟ عائشہ سخت تجسس سے اس کی ٹریڈ مل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ٹھاٹھیں مارتا تعجب اور اشتیاق ماہم کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنے سارے دن کی روداد جب تک عائشہ کو نہیں سنا لیتی تھی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ آج بھی اس نے ڈائجسٹ ادب کی دیوانی کو جب یہ بات بتائی تو وہ تب سے بے چین تھی۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی اچھی مصنفہ کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے ٹریڈ مل کی طرف جھک کر برن ہوئی کیلوریز کی تعداد پڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں وہ انسان نہیں؟ ماہم کا سانس پھولنے لگا۔ یار انسان تو ہیں، لیکن یہ ادبی لوگ تو مجھے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر قسم کی خامیوں سے مبر بڑے ہی خاص لوگ ہوتے ہوں گے۔ عائشہ ہر قسم کے ادب کی دیوانی اور کسی حد تک تصوراتی دنیا کی باسی تھی۔ ایسا نہیں ہے مائی ڈیئر، تم جیسے کریزی قارئین ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے ذہن میں ان افراد کے بلند و بالا بت بنا لیتے ہو جو ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ کر زمین پر آن گرتے ہیں۔ تب تم لوگوں کو رونے کے لیے کوئی نہ کوئی میسر نہیں آتا۔ وہ ہنستے ہوئے عائشہ کا مذاق اڑا رہی تھی، جس نے آگے بڑھ کر ٹریڈ مل کا سوئچ آف کر دیا۔ یار مشین کیوں بند کر دی؟ وہ سخت خفگی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کمال کی بے نیازی تھی۔ کچھ خوف خدا کرو، 80 سے زائد کیلوریز تم برن کر چکی ہو، اب اور کتنا گھوڑوں کی طرح بھاگو گی؟ شرافت سے نیچے اترو۔ پتہ نہیں تمہیں اور سمن آپی کو کس چیز کا کمپلیکس ہے جو ہر وقت خود کو کبھی پارلر تو کبھی جم میں اور کبھی گھر میں وقتہ ڈالے رکھتی ہو۔ عائشہ سخت بیزاری سے بولی۔ یار سمن آپی سے یاد آیا کہ انہیں ایک بڑے اچھے چینل سے ایک شو کی آفر آئی ہے اور وہ سنجیدگی سے اس کو قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ ماہم نے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے عائشہ کو اپنی اکلوتی بہن سمن کے بارے میں بتایا جو کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر تھی۔ ان کی شادی عائشہ کے ہی فرسٹ کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ واٹ؟ عائشہ کو سن کر ہی سخت شاک لگا۔ سمن آپی کو کیا ضرورت پڑی ہے ان فضولیات میں پڑنے کی؟ اچھا خاصا اپنا کلینک وہ چلا رہی ہیں اور پھر انصر بھائی کیا ان کو اجازت دے دیں گے؟ عائشہ کو تو سن کر ہی بہت عجیب لگا۔ ان کے خاندان میں دور دور تک بھی کوئی شوبز میں نہیں گیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اس کی خالہ کے گھر میں یہ بات سخت ناپسند کی جائے گی۔ یار ان فضولیات سے لوگ آج کل جتنا پیسہ بنا رہے ہیں وہ کسی اور ذریعے سے نہیں بن سکتا۔ مجھے تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں لگتی۔ ماہم نے پائن ایپل جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ میرے خیال میں پیسے کی تو انصر بھائی کے خاندان میں بھی کوئی کمی نہیں، پھر سمن آپی کا اپنا کلینک ہی اتنا زبردست چل رہا ہے۔ عائشہ نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے ماہم کو یاد دلایا تھا جو خود بھی بڑی نزاکت سے ایک ایک گھونٹ کر کے جوس پی رہی تھی۔ بھائی پیسہ تو جتنا بھی ہو کم ہی ہوتا ہے، اور تمہیں پتا تو ہے کہ ہم دونوں بہنوں کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہو ہم لوگوں کے چونچلے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ماما پاپا نے ہماری پرورش سٹائل سے کی ہے۔ ماہم کے فخریہ انداز پر عائشہ نے تعصب بھرے انداز سے اسے دیکھا، جس کی بعض باتیں اسے بہت ناگوار گزرتی تھیں، لیکن اپنے واحد دوست ہونے کے ناطے وہ انہیں نظر انداز کر دیتی۔ سارے ہی والدین اپنے بچوں کو اپنی اپنی بساط کے مطابق ناز و نام سے پالتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی خواہشات کا بیگ ہلکا ہی رکھنا چاہیے، ورنہ اس کا بھاری پن کبھی کبھی انسان کو خاصی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ عائشہ کی بات پر ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ یار تم بھی اپنی پسندیدہ رائٹر کی طرح بہت اوکھی باتیں کرتی ہو۔ ماہم نے ٹیشو سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہوئے صاف صاف اس کا مذاق اڑایا۔ کیوں؟ میری پسندیدہ رائٹر نے کون سی مشکل بات کہہ دی جو ایک ذہین و فطین سائیکالوجسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ بھی کون سا کسی سے کم تھی، اس نے بھی موقع پر ہی حساب برابر کیا۔ اس کے طنزیہ انداز پر ماہم بے ساختہ ہنسی۔ مائی گاڈ عائش، تم نے کیسے کسی ظالم سسرال والوں کی طرح مجھے تانے دینے شروع کر دیے ہیں؟ اس کی بات پر عائشہ نے بھی مسکراتے ہوئے جوس کا خالی گلاس ٹرے میں رکھا اور سامنے کاؤچ پر بے تکلفی سے لیٹی ماہم کو غور سے دیکھا جو خود بھی زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ویسے یار سنائلہ زبیر دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں؟
ان کی تصویر کبھی بھی کہیں شائع نہیں ہوئی۔ عائشہ کی سوئی ابھی بھی اپنی فیورٹ مصنفہ میں اٹکی ہوئی تھی جن سے ملنے کا اسے بہت اشتیاق تھا۔ اس کی بات پر ماہم نے برا سا منہ بنایا۔ 27-28 سال کی انتہائی عام سی لڑکی ہے، موٹے موٹے سے نین نقش اور قد کے لحاظ سے وزن بھی تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو سادہ سے الفاظ میں اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت خوبصورت الفاظ تخلیق کرنے والی ایک انتہائی عام شکل کی عام سی لڑکی ہے، لیکن لفظوں کا استعمال بڑی مہارت اور دلکشی سے کرتی ہے۔ واقعی وہ عام سی شکل و صورت کی حامل ہے؟ عائشہ کو سخت تعجب ہوا۔ ہاں، نہ ڈریس سینس بالکل بھی نہیں ہے۔ ماہم کو اچانک یاد آیا، آج کل کے دور میں کون شلوار قمیض پہنتا ہے؟ محترمہ نے تنگ پائنچوں کے ساتھ گھٹنوں کے اوپر تک قمیض پہن رکھی تھی، حالانکہ آج کل تو شیطان کی آنچ جیسی لمبی شرٹ چل رہی ہیں اور محترمہ اس دور میں دقیانوسیت کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی۔ ماہم نے ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑایا تو عائشہ کو سخت برا لگا۔ خیر، اب شلوار قمیض پہننے والے کو ہم دقیانوسی تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ ان کو یہ درویشیوں والے لمبے چوڑے ٹراؤزر نہیں پسند ہوگے۔ عائشہ نے ان کی سائٹ لیتے ہوئے موجودہ دور کے فیشن پر بھی طنز کیا تھا۔ اس کی بات پر ماہم ہنس پڑی۔ یار، تمہاری پسندیدہ مصنفہ کے ساتھ مسئلہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ ماہم بڑے جوش کے ساتھ اٹھ کے بیٹھی، اس کی بات پر فوراً چونکی اور سوالیہ نظریوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، وہ کیا؟ عائشہ نے سخت حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ بہت پیارے کردار تخلیق کرتی ہیں۔ میں نے ان کی اپارٹمنٹ کی تاریخ کے بعد صرف اور صرف ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے کچھ ناول پڑھے۔ ان میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ انتہائی محبت کے ساتھ ہی اپنی کہانیاں تحریر کرتی ہیں۔ ماہم کے ستائشی انداز پر عائشہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اپنی پسندیدہ رائٹر کے لیے ان کی پسندیدگی عائشہ کو اچھی لگی۔ تم نے ان کا ناول محبت روح کا درماں پڑھا ہے؟ ماہم نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو عائشہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہی نا، جس کا ہیرو سکندر شاہ ہے، جو کسی یونانی دیوتا کی طرح وجیح اور خوبصورت ہوتا ہے، عائشہ نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں وہی، اس کا تو سارا مسئلہ ہے۔ ماہم پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ عائشہ اس کی مسکراہٹ پر الجھ سی گئی۔ سکندر شاہ ایک فرضی کردار تھا جسے اس ناول کی مصنفہ نے بہت محنت، توجہ اور لگن کے ساتھ تخلیق کیا تھا۔ ان کا یہ ناول 3 سال تک ایک ڈائجسٹ میں چلتا رہا اور اس کی مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑ دیے، ہے نا؟ ماہم کی بات پر اس نے تائیدی انداز سے سر ہلایا اور بڑے غور سے اسے دیکھا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ہاں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ناول کی مصنفہ کو اپنے ناول کے اس فرضی کردار کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ ماہم کی بات پر عائشہ کا دماغ بھگ کر کے اڑا، جبکہ منہ حیرت کی انتہا پر پہنچ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے سخت بے یقینی سے ماہم کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ کا تعجب اور حیرانگی کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس بات نے ثنائیہ صاحبہ کی ساری زندگی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور ان سے اب ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری پروفیشنل زندگی کا ایک اور دلچسپ اور حیران کن کیس ہوگا۔ ماہم نے ایک لمبی انگڑائی لیتے ہوئے عائشہ کو اطلاع دینے کے لیے انداز میں بتایا تھا جو ابھی تک حیرانگی کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اپنے ہی تخلیق کیے ہوئے ایک فرضی کردار سے محبت ہو جائے؟ جبکہ ماہم اس سے بے نیاز اپنے سیل فون پر رامز کے آئے ہوئے ٹیکسٹ میسج کو بہت غور سے پڑھ رہی تھی جس نے کراچی سے اسے لکھ کر بھیجا تھا۔ کبھی شبوں کے اداس آنگن میں یاد اترے یا چاندی اپنے بال کھولے، کوا اڑ کے روزنوں سے جھانکے، کتاب کھولو تو میرا عکس جھلملائے، ستارہ پلکوں پر جگمگائے، کبھی جو کمرے کی کھڑکیوں سے ہوا کا جھونکا گلاب رت کی نوید لائے، تو جان لینا میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا آپ واقعی نعت کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ ڈاکٹر خاور اگلے دن کچھ جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈ پر تھے۔ جب اس کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے ممتاز مفتی کی کتاب پڑھتی سکینہ کو مخاطب کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتی نا؟ اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں سے ڈاکٹر خاور نے بمشکل نظریں چرائیں۔ یہ لڑکی اب انہیں چونکانے لگ پڑی تھی۔ انہیں ڈاکٹر زویا کے اندازوں کی درستگی پر یقین آتا جا رہا تھا۔ وہ باقی لوگوں کی موجودگی کو خاطر میں نہ لائے بغیر ٹکٹکی باندھے انتہائی عقیدت سے انہیں دیکھنے میں مہو تھی۔ اس کی محبیت کو جونیئر ڈاکٹرز نے بطور خاص نوٹ کیا
اور دنستہ گلا کھنکار کر ایک دوسرے کو بڑا بامعنی سا اشارہ بھی کیا تھا۔ ان کی آپس کی اس آنکھوں کی گفتگو کو جمیلہ مائی نے بڑی سرت سے محسوس کر کے بڑی پریشانی اور کوفت سے پہلو بدلا۔ پھر میں آپ کا نام لکھوا دوں نا؟ ڈاکٹر خاور کی ساری توجہ اس کی فائل کی طرف تھی جس میں کچھ تازہ ترین کیے ٹیسٹ کی رپورٹس موجود تھیں۔ رہنے دے ڈاکٹر صاحب، یہ کملی کہاں ٹی وی شیوی میں ناطے پڑے گی، وہاں جا کر اس کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور ایویں اپنا تماشا بنوا لے گی۔ جمیلہ مائی نے فوراً کہا اور دبے دبے انداز کے ساتھ سکینہ کو بھی مقابلے میں حصہ نہ لینے کا اشارہ کیا، جسے سکینہ نے صاف نظر انداز کر کے خوفی سے پہلو بدلا۔ اسے اماں کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں بھئی، یہ کیوں کنفیوز ہوگی؟ ڈاکٹر خاور نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے حیرانگی سے جمیلہ مائی کا پریشانی میں ڈوبا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو اتنی عقل کہاں؟ اس نے اپنے پنڈ اور ہسپتالوں کے علاوہ کون سی دنیا دیکھی ہے؟ جمیلہ مائی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا موقف کس طرح سے بیان کریں۔ خیر، ایسی بات تو نہ کریں، ماشاءاللہ سکینہ خاصی پر اعتماد لڑکی ہے، پھر میں خود ساتھ لے کر جاؤں گا اور پروگرام میں بھی شامل ہوں گا، تو کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر خاور کی بات پر سکینہ کے چہرے پر خوشی کے بڑے بے ساختہ رنگ چھلکے۔ جمیلہ مائی نے سخت پریشانی سے ڈاکٹر خاور کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی ایک لفظ بھی نہیں بول پائی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی نادان بیٹی کے ہاتھوں سے نکلتے دل کو سنبھالیں۔ اپنی اچھی سی تیاری رکھو، میں پروگرام کی باقی تفصیل پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ ڈاکٹر خاور اپنی بات مکمل کر کے باہر نکلے تو جمیلہ مائی نے سخت ناراضگی سے اپنی بیٹی کا پرجوش چہرہ دیکھا تھا، جو اس کی ناراضگی سے بے خبر کہہ رہی تھی، اماں مجھے ایک نیا جوڑا بنوا دینا، وہاں ٹی وی کا پروگرام تو سارے پنڈ والے دیکھیں گے، میرے پاس تو ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں۔ نہیں سکینہ، کیوں میرا کلیجہ جلاتی ہے؟ نہ، میں پوچھتی ہوں کہ کیا ضرورت تھی اس پاکھنڈ بازی کی؟ اماں، تو نعت پڑھنے کو پاکھنڈ بازی کہہ رہی ہے؟ سکینہ کو سخت صدمہ ہوا۔ میں نعت پڑھنے کو نہیں، تیرے شیطانی چرخے میں جا کر سارے جہاں کے سامنے اللہ کے رسول کی شان میں کچھ پڑھنے کو کہہ رہی ہوں۔ دیکھ سکینہ، اب تو بیماری کی وجہ سے ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر سارے جہاں کے سامنے بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ ایسی مجبوری کسی دشمن کی میں نہ ڈالے۔ اب تو اتنا نیک کام اتنے سارے نامحرموں کے سامنے کرنے جائے گی؟ تجھے پتہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے تو عورت کی آواز کے پردے کا بھی حکم دیا ہے۔ جمیلہ مائی نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں اپنی نادان بیٹی کو یاد دلایا۔ کیا ہے اماں، دنیا چاند پر چلی گئی ہے اور تو پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہی ہے۔ سکینہ کے چہرے اور لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ جمیلہ مائی نے تعصب بھری نظروں سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھا۔ پتر، انسانوں کو اللہ کی بنائی کی زمین پر تو ڈھنگ سے رہنا نہ آیا، ہر طرف فساد برپا کر کے اب وہ چاند پر بھی تباہی پھیلانے چلا گیا ہے۔ پہلے زمین پر تو رہنا سیکھ لے، پھر اوپر کی طرف دیکھے۔ جمیلہ مائی کے تلخ انداز پر سکینہ نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اماں، تو نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ ہر وہ بات جو مجھے خوشی دے گی تو نے اس میں زہر ضرور ملانا ہوتا ہے؟ زہر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ماں ہونے کے ناطے تجھے سمجھانا مجھ پر فرض ہے۔ اماں کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیوں، میں کوئی بے عقلی ہوں؟ میرا دماغ نہیں ہے کیا؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ اتنی عقل ہوتی تو ایسے کام ہی کیوں کرتی؟ اچھی خاصی سمجھدار میری دھی تھی، اللہ جانے کس نحوست مارے کی نظر لگ گئی۔ اماں نے غصے میں اپنا کڑھائی والا فریم اٹھا لیا۔ اب اس رومال پر کیا پھول بوٹے کاڑنے لگی؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ سکینہ نے بیزاری سے اماں کے ہاتھ میں پکڑے فریم میں لگے آتشی گلابی کپڑے کو دیکھا، جو پچھلی دفعہ اماں نے سکر سے منگوایا تھا۔ اب فراغت میں اس پر پھول بوٹیاں کاڑتی رہتی تھی۔ یہ تیرے جہیز کے تکیے کاڑ رہی ہوں، اماں کی خوشگوار انداز سے دی گئی اطلاع پر سکینہ کا ماتھا ٹھنکا۔ میرے جہیز کے؟ سکینہ کو دھچکا سا لگا۔ اس نے سخت حیرت سے اماں کو دیکھا۔ میری کون سا باہر بارات کھڑی ہے اور مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس نے برا سا منہ بنا کر واضح بیزاری کا اظہار کیا۔ اب نہیں ہو رہی تو کبھی نہ کبھی تو ہوگی نا پتر۔ اماں کو اس کا بے تکا پن برا لگا تھا، لیکن ماتھے پر ہلکا سا بر ڈالے وہ انتہائی متحمل انداز میں بولی، جانے دے اماں، مجھ کبڑی سے کون شادی کرے گا؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اماں کو اپنا اور اس کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو کون سا ساری زندگی ایسی رہے گی؟ مولا تجھے بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں بھرپور یقین تھا۔ اور اگر ٹھیک نہ کیا تو تب اماں؟ سکینہ نے ویسے ہی کسی خیال کے زیر اثر پوچھا۔ اس کی بات پر جمیلہ مائی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ بڑی تیزی سے دوڑا۔
پھر بھی میرے سونے رب دی مرضی، بندہ تے اپنی مرضی نال ایک پتا نہیں ہلا سکتا۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں عاجزی عاجزی تھی، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورت تھی۔ بعض دفعہ تو سکینہ کو اماں پر رشک آتا تھا، اس کا دل قناعت کے خزانے سے مالا مال تھا۔ پھر اماں تیری دھی سے کون بیاہ کرے گا؟ سکینہ نے یوں ہی اماں کو چھیڑا۔ بھئی تیرا رشتہ جتنے طے ہیں ان کو تیری بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں کے سادہ سے انداز نے اسے جھٹکا دے کر منہ کے بل گرا دیا۔ سکینہ کی ہنسی نے حلق میں ہی دم توڑ دیا۔ میرا رشتہ؟ سکینہ ششدر سی رہ گئی، اس کے ہکا بکا انداز پر اب ہنسنے کی باری اماں کی تھی۔ ہاں ہاں تیرا رشتہ، جو ہم نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ بالکل ہی بوکھلا گئی، اس کے لیے یہ بالکل انوکھی بات تھی۔ ہاں نا جاجی کے ساتھ؟ اماں منہ پھاڑ کر ہنسی۔ وہ ایویں تھوڑی بھاگ بھاگ کر تیرے ابا کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اماں نے اس کے سر پر بم ہی تو پھوڑا تھا۔ اس کا پورا وجود سناٹے میں آ گیا۔ سکینہ کو لگا تھا کہ کوئی تیز رفتار ٹرین پوری قوت سے اس کے وجود کے پرخچے اڑاتی گزر گئی ہو، یا پورے ہی اسپتال کی چھت ایک دم اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس نے پہلی دفعہ اماں کے منہ سے ایسی عجیب و غریب بات سنی تھی، اس لیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس اذیت کے سمندر میں ہوں۔ میرے اندر تخلیق کا آتش فشاں سا ہے، لیکن میرے لفظ مجھ سے روٹھ گئے ہیں، میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتی۔ اس کی آواز پست ہوتے ہوتے بالکل مدھم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے ماہم نے بمشکل نظریں چرائیں۔ میں قلم اٹھا کر بس بے معنی سی لکیریں کھینچتی رہتی ہوں، مجھے لکھنا بھول گیا ہے۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش بڑھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی ادیب کے لیے کتنا کربناک مرحلہ ہوتا ہے جب سوچیں اور خیال دماغ میں ادم مچا رہے ہوں اور قلم لکھنے سے انکاری ہو جائے۔ وہ بہت اچھی طرح اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے چپ کرنے پر وہ بولی، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے ثنائیلا؟ ماہم کے انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ اسی ایک شخص کی وجہ سے۔ ماہم نے ثنائیلا کی بات کے جواب میں اس کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سامنے کسی وہم کے جال میں الجھی پریشان حال فاختہ بیٹھی ہو۔ وہ میرے دل و دماغ میں دھرنا ڈال کے بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے خون میں شامل ہو کر شریانوں میں دوڑنے لگا ہے۔ وہ میری آنکھ کی بستی میں کوئی نیا موسم اترنے نہیں دیتا۔ ماہم نے کافی سے لبریز کف کی اوپری صدا سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ میں اس کی قربت کے سنہرے موسموں کو محسوس کر سکتی ہوں۔ اس کی نرم انگلیوں کی پوروں کا لمس ابھی بھی میرے بالوں میں ہے۔ اس کی آنکھ میں لرزتے ہوئے اقرار کی لو کو میں دیکھ سکتی ہوں۔ وہ کہیں نہیں ہے لیکن ہر جگہ ہے۔ ماہم کو لگا جیسے وہ نیند میں بول رہی ہو۔ اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی برکت کے جھلتے موسموں کی شدتوں کو سہ رہا ہے، ہجر کا عذاب اوڑھے اس کی راہ تک رہا ہے۔ اس نے بمشکل گلے کو تر کیا اور اب اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ کئی ثانیے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو پل کے جھپکائے بنا گھورتی رہی۔ کہیں آپ کو بھی تو نہیں لگتا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر بڑا عجیب سا سوال کیا۔ مجھے ایسا کیوں لگے گا؟ اور اس سے پہلے کس کو لگا ہے ایسا؟ ماہم کا انداز دوستانہ تھا۔ میری بیسٹ فرینڈ نابیہ کو۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا تخیل تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ غائب دماغی سے بولی۔ لیکن مجھے تو ایک بھی لمحے کو ایسا نہیں لگا ثنائیلا۔ ماہم نے میز پر رکھے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کی حدت بخشی تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ پتہ ہے ثنائیلا، یہ شاعر ادیب لوگ ہمارے معاشرے کا وہ حساس طبقہ ہوتے ہیں جن کو جتنی پذیرائی ملتی ہے اتنی ہی تنقید کے پتھر بھی لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لفظوں سے بے وقوف بناتا ہے، اور کچھ تو ایسی بے دردی سے آپ کے نظریات کی نفی کرتے ہیں کہ انسان خود بلندیوں سے گرتا ہوا محسوس کرتا ہے نا؟ اس نے ماہم کی بات کے جواب میں بس اثبات میں سر ہلایا تھا۔ آج کے دور میں حساسیت سب سے بڑی سزا ہے۔ حساس دل کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگے پاؤں شعلوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ ماہم کے لہجے کی سنجیدگی ثنائیلا کے لیے اطمینان بخش تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل اسے ویسے ہی لے رہی ہے جیسے کہ حقیقت میں وہ ہے۔ آپ محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ ثنائیلا باوجود کوشش کے اسے تم نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ہاں، میں محبت کے جذبے پر ایمان کی حد تک یقین رکھتی ہوں۔ مجھے اس جذبے کی سچائی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنی ذات کے ہونے کا۔ ماہم کا لہجہ پختہ اور آنکھوں میں سچائی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے اس فرضی کردار سے محبت کرنے لگی ہو؟
وہ فرضی کردار نہیں ہے، وہ میرے ذہن کی اختراق ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں یہی کہیں ہے۔ اس نے بڑی بے ساختہ میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ماہم اس کی بات پر مسکرائی۔ تمہارا وجدان کیا کہتا ہے کہ کیا تم اس کو پالو گی؟ ماہم کی اس کیس میں دلچسپی ایک دم ہی بڑھی۔ ہاں، سنائنا نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ایک لمحے کو تو اس کے پختہ یقین پر ماہم بھی گڑبڑا گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ مجھے اپنے جذبے کی سچائی پر یقین ہے۔ ہر وہ چیز جس کی بنیاد سچائی پر ہو اور آپ کے اندر اسے حاصل کرنے کی ہمت موجود ہو، آپ اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ ماہم نے بہت دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو صرف تخیلاتی کہانیوں کا ہی ایک کردار لگ رہی تھی۔ اس نے پچھلے ایک گھنٹے میں اس کے کئی روپ دیکھے تھے، اسے مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے دیکھا تھا، اسے یقین کا جھنڈا تھامے بلندیوں پر چڑھتے دیکھا تھا، اس کے لہجے کی سچائی کو بھانپا تھا اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت کو محسوس کیا تھا۔ وش یو بیسٹ آف لک ثانیہ۔ زبیر، ماہم نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنی گرفت میں دباتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ تھینک یو۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ آپ جتنی اچھی ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سنائلہ کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ اچھا ہونا اہم ہے یا خوبصورت ہونا؟ ماہم نے گہری نظروں سے اسے جانتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ خوبصورتی سے تو آپ اہم تو لگتے ہیں، لیکن اچھے ہونے سے آپ خود بخود خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ یہ میری فلسفی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق نہ ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں صرف خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھی لگی ہوں۔ اس نے خود ساختہ مایوسی اوڑھتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تھا، جو اب کافی ریلیکس تھی۔ اس کے پاس آنے والے مریض اکثر واپسی پر مسکراتے ہوئے جاتے تھے اور ان کی مسکراہٹ کو ہی وہ اپنی کامیابی تسلیم کرتی تھی۔ نہیں، آپ اچھی ہیں، اسی لیے مجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ سنائلہ اب کھل کر مسکرائی۔ تھینک یو۔ ماہم کے چہرے پر جھلکتی نرمی نے اس کا تاثر اور گہرا کر دیا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا سنائلہ کے ساتھ تیسرا سیشن تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی بہت سی گرہیں کھلنا باقی ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ انسان کا تخیل آخر کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذہن میں تخلیق کی ہوئی چیزیں مجسم صورت میں نظر آنے لگے۔ اس نے کافی کا خالی کپ میز پر رکھ کر رامہ سلی کی فائل کو اٹھایا۔ اس کے ساتھ اس کا اگلا سیشن اگلے ہفتے تھا۔ وہ انٹرویو دے کر آ چکا تھا اور ماہم کو آخری فون پر ہونے والی گفتگو میں کچھ الجھا سا لگا تھا۔ اس کے ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا اور ماہم کو اندازہ تھا کہ اسے ابھی کافی سارے سیشنز کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ اس کے آخری ٹیسٹ پر ماہم کی دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بے ربط ہوئی۔ لگتا ہے کہ مجھے بھی عائشہ رحیم کے ساتھ ایک کڑاکے دار سیشن کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کے ابھرتے ہی وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسی لمحے اس کے سیل فون پر آنے والی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس نے سر جھٹک کر سنائلہ زبیر کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے سبز بٹن دبایا۔ ماہم، میں نے ابھی اسے دیکھا ہے۔ دوسری جانب اس کی آواز میں خوشی کی وجہ سے کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ کسے دیکھا ہے؟ وہ حقیقتاً کچھ لمحوں کے لیے اس کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ پائی۔ سکندر شاہ کو۔ وہ شاید کسی مارکیٹ میں تھی، اس لیے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ کیا؟ ماہم کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ جی، وہ بالکل وہی تھا، جینا سپر میں ہنڈا سیوک گاڑی پر۔ گاڑی 1 منٹ کے لیے سگنل پر رکی۔ میں فٹ پاتھ پر تھی اور وہ مجھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کون سی داستان امیر حمزہ سنا رہی تھی۔ ماہم اس کی آخری بات پر بری طرح چونکی۔ اس کے لہجے کی سچائی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سنائلہ کی سانسیں غیر ہموار تھیں اور وہ دائیں بائیں موجود لوگوں سے بے نیاز جوش جذبات سے چیخ رہی تھی۔ بائی گاڈ، میں نے اسے ابھی بھی یہاں دیکھا۔ اس کا انداز ابھی بھی بے ربط تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ ماہم نے اس کی بات کاٹ کر روانی سے پوچھا، لیکن دوسری جانب شاید نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے کال کٹ گئی۔ اس میں سے آنے والی ٹوں ٹوں کی آواز اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ آپ میرا یقین کریں ماہم، اس نے ناخنوں سے میز کی سطح کو کھرچتے ہوئے عجیب سا اصرار کیا۔ میں نے سکندر شاہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ 100% وہی تھا۔ سنائلہ زبیر 1 گھنٹے کے بعد ہی ماہم کے کلینک میں تھی۔
اس کے چہرے پر جہاں کچھ پا لینے کی چمک تھی وہیں کچھ کھو دینے کا دکھ بھی ٹھاٹھے مارا تھا۔ کال کٹ جانے کے بعد اس نے دوبارہ فون پر بات کرنے کے بجائے کلینک میں جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہو سکتا ہے سنائلہ وہ آپ کا وہم ہو، ماہم نے اس کے اضطراری انداز میں کی جانے والی حرکت کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے سر کو جھٹک کر سختی سے ماہم کی بات کو رد کیا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا، وہ ایک بھرپور یقین کی طرح میرے سامنے تھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر وہ سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک میں تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی اور روڈ کراس کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے تھکے ہارے انداز سے براجمان تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور چہرے پر پھیکا پن تھا۔ اس نے پورے منظر کی جزیات بتائی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ وہی تھا؟ ماہم نے جھیم کر استفسار کیا۔ کمال کرتی ہیں آپ، وہ تھوڑا سا برا منا گئی۔ میں نے اس کردار کو خود تخلیق کیا تھا، وہ پورے 3 سال تک میرے قلم کی نوک کے نیچے رہا، میں اس کے سبھی چہرے پہچانتی ہوں۔ اس کی بات پر ماہم کی آنکھوں کی حیرانی میں یکلخت کمی ہوئی، وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ ماہم نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگر وہ وہی تھا تو یقین رکھو اس چھوٹے سے شہر میں وہ تمہیں پھر کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ ماہم کی تسلی پر وہ بمشکل مسکرائی، لیکن اس کا سارا وجود اداسی اور مایوسی کی قبا اوڑھے ہوئے تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس ایک بات نے میری زندگی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، میں نے ایک سلسلے وار ناول درمیان میں ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ بے بسی اس کے ہر انداز سے عیا تھی۔ وہ ہونٹوں کو کچلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے تنی چادر کو بمشکل دھکیلنے لگی۔ ادھورے پن کا کرب وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے دنیا کے میلے میں اپنے کسی بہت پیارے کو کھو دیا ہو۔ میرے زندگی کے کیلنڈر میں ہر تاریخ پر مایوسی کا سیاہ حاشیہ سا لگتا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جدائی نے میری انگلی پکڑ کر مجھے تنہائیوں کے سمندر میں دھکیل دیا ہو۔ میں تمہارے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں سنائلہ۔ ماہم کو اپنا دل بے نام سے تعصب میں مبتلا ہوتا محسوس ہوا۔ لیکن تم میری یہ بات آج کہیں لکھ لو، تمہارے حصے کی خوشیوں کے جگنو تمہیں ڈھونڈتے ہوئے خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تمہارے آنچل میں اتنے ستارے ہوں گے کہ جب تم اس آنچل کو اوڑھو گی تو زندگی ہر لمحہ تمہیں رقص کرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا؟ اس کی بات پر سنائلہ کی آنکھوں میں ایک الوہی سی روشنی بھر گئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ لڑکی۔ ماہم کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تو وہ بے اختیار چونکی۔ دیکھو، سکندر شاہ تمہیں نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ تمہاری زندگی کی کہانی کا ایک کردار ہے، تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا ابھرا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی وہ تم سے ملے گا تو تم اس سے آخر کہو گی کیا؟ اس نے گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی مشہور معروف مصنفہ کو دیکھا جو اس سوال پر بالکل ہکا بکا سی ہو گئی۔ میں یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں۔ اس کے جواب پر اب ہکا بکا ہونے کی باری ماہم کی تھی، جو سخت تعجب سے اپنے سامنے بیٹھی سادہ سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر حد درجہ معصومیت تھی، ایسی معصومیت جو فی زمانہ ناپید تھی۔